محبت کو کرنے کے لیے محبت کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے. عشق محبت کا آخری ایک جو کہتے ہیں کہ وہ لائن ہوتی ہے جہاں پہ انسان اپنے علاوہ سب سوچتا ہے. سو آپ کا عشق کیا ہے؟ کہ بچپن سے ہی میں تھوڑی ایکسٹروورٹ اور سائملٹینیسلی انٹروورٹ سی چائلڈ ہوں. تو میری کانورسیشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے. شروع میں سوال نہیں تھے، پھر بیچ میں ٹین ایج میں آ کے کہیں مجھے سوال اٹھے تو اپنی ماما سے جب کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کافر ہو گیا. کون سی ایج میں آپ کو کلیئر ہو گیا تو کون سی ایج میں آپ کو پتہ چلا کہ میری عشق صرف اس ذات کے ساتھ ہے، یہ انسانی چیزوں کے ساتھ ہے؟ بلاگر بلاگنگ از ہابی. خوبصورت ہی وہ تو میں ہوں. جنید احمد یا مایا جنید پیار یا یار؟ یار. جب مجھے یونیورسٹی چھوڑنی پڑی تھی ہمارے گھر میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے. محبت کو کرنے کے لیے محبت کو سیکھنا ضروری ہوتا ہے. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کام کو پہلے سیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ نے کوئی ڈرائیونگ کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ نے ڈرائیونگ سیکھنی ہوتی ہے، پھر جا کے آپ صحیح طریقے سے گاڑی چلاتے ہیں. سو ہر چیز کو کرنے کے لیے اس چیز کو پہلے سے سیکھنا ہوتا ہے. جیسے کہ کافی لوگ زیادہ کرتے ہیں کہ یار میں نے محبت کر لیا اور محبت میں ناکام ہو گیا، میں نے محبت کر لیا. ان لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پتہ تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے، محبت کیسی ہوتی ہے؟ اگر آپ کو پتہ تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے اور محبت کیسی ہوتی ہے اور اس کے باوجود بھی آپ ناکام ہو گئے تو پھر آپ دوبارہ محبت کو سیکھنے کی کوشش کرو. اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہیں آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہے مومنہ نور. اس سے ہم بات کریں گے محبت کے بارے میں، عشق کے بارے میں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے شو کا نام ہے تلاش عشق اور اس میں ہم بات کرتے ہیں عشق کے حوالے سے. سو ویلکم ٹو تلاش عشق. کیسے ہیں نور آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنا ٹائم نکالا آپ ہمارے شو میں آئے. سب سے پہلا سوال میرا اگین وہی ہے کہ محبت کیا ہے؟ محبت کا انٹرپریٹیشن ہر کسی کے لیے مختلف ہوتا ہے اور میرے لیے محبت میری فیملی ہے. عشق کی بات نہیں ہو رہی ہے تو محبت جو ہے وہ فیملی ہے. ٹھیک ہے. سو آپ نے ابھی کہا عشق کی بات نہیں ہو رہی، محبت کی بات ہو رہی، تو عشق اور محبت میں کیا فرق کیا ہے، ڈفرینس کیا ہے؟ عشق محبت کا آخری ایک جو کہتے ہیں کہ وہ لائن ہوتی ہے جہاں پہ انسان اپنے علاوہ سب سوچتا ہے. عشق محبت کی آخری لائن ہوتی ہے جہاں پہ انسان اپنے علاوہ سب سوچ، اپنے علاوہ جس سے وہ عشق کر رہا ہوتا ہے نا اس کے بس دنیا اس کے اراؤنڈ چلتی ہے اور وہ اسی کے حوالے سے سوچتا ہے، اسی کے حوالے سے سوچتا ہے اور کسی اور چیز کے بارے میں سوچتا کچھ بھی نہیں کرتا. سو اس چیز کو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو عشق اور محبت میں فرق ہے اور ہمارے شو کا نام ہے تلاش عشق. سو آپ کا عشق کیا ہے؟ میرا عشق اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہے جی، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے. جی بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت امیزنگ جواب دیا کہ آپ کا عشق اللہ تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے عشق ہے؟ کیونکہ اس دنیا میں ہم رہتے تو ہماری چیز کافی اور چیزیں ہوتی ہیں، پیسہ ہوتا ہے، بنگلے ہوتے ہیں، گاڑی ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں اور چیزیں بھی ہوتے ہیں، ہم اس سے بھی عشق لگا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرا عشق صرف اس ذات کے ساتھ ہے؟ یہ بڑا مزے کا سوال ہے آپ کا. اس حوالے سے کہ بچپن سے ہی میں تھوڑی ایکسٹروورٹ اور سائملٹینیسلی انٹروورٹ سی چائلڈ ہوں. تو میری جو سراؤنڈنگ ہے یا مطلب میرا ہیومن انٹریکشن جو تھا وہ زیرو تھا. لائک مطلب زیرو ان ناٹ سینس کہ میں کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، زیرو کہ میں کسی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتی تھی. کسی کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتی؟ نہیں. تو وہ اس حوالے سے جو بچپن تھا میں ہمیشہ سے اگر مجھے کوئی پرابلم آ جائے یا کچھ ہو جائے تو ہمارے اندر ایک چیز فیڈ کر جاتی ہے بینگ اے مسلم اللہ تعالیٰ. تو میرا کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا تو میرا سیدھا سوال جو ہے وہ اوپر چلا جاتا تھا. تو میری کانورسیشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہوتی تھی. تو مجھے بچپن سے ہی ایک چیز میرے اندر مجھے محسوس ہوتی تھی جسے میں کہتی تھی کہ ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہے، میں دنیا میں کسی سے بات نہ کروں میں آسانی سے اللہ سے بات کر سکتی ہوں. تو جواب ملتا تو جواب ملتا تھا. بالکل. تو یہ یعنی جو ہوتے ہیں نا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اگین وہی چیز، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان کے اسی طرح سوالات ہوتے ہیں کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا ہے، مجھے ماں باپ نے پیدا کیا ہے، اور اس طرح مختلف اور سوالات ہوتے ہیں. جب آپ یہ سوالات آپ کے ذہن میں شروع ہو گئے تو یہ سوالات کیسے کلیئر ہو گئے آپ کو کہ یار؟ اچھا، شروع میں ہمیں جو چیز بتا دی جاتی ہے تو ہم زیادہ سوچتے نہیں ہیں کیونکہ بتانے والا وہ بڑا ٹرسٹڈ پرسن ہوتا ہے اور ماں باپ سے زیادہ کوئی ٹرسٹڈ ہوتا نہیں ہے چائلڈ کے لیے. تو شروع میں سوال نہیں تھے، پھر بیچ میں ٹین ایج میں آ کے کہیں مجھے سوال اٹھے. مجھے پتہ ہے سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بٹ وہ میرا کیونکہ اس طرح کا کنیکشن تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے دوست ہے. تو میرا کوئی کنیکشن ان کے ساتھ ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے.
اوکے اور وہ میں انسان ہوں, مطلب وہ میرا یار ہے. اوکے ٹھیک ہے, تو میرا کنورسیشن ان کے ساتھ اسی طرح کا ہوتا تھا کہ یار یہ کیا چل رہا ہے سسٹم میں, مطلب یہ مسئلے چل رہے ہیں. تو میری تھوڑی سی مواصلت ان کے ساتھ اس قسم کی تھی. تو میرے سامنے سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے تو کیا سوچ کے بنایا, کیا سوچ کے بنایا. ٹھیک ہے, سوال ہے. یہ کوشچن ٹین ایج میں بیچ میں آیا تھا اور میں نے غلطی سے سوال اپنے پیرنٹس سے بھی کر دیا تھا. تو اپنی ماما سے جب کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کافر ہو گئی ہے, یہ کافر ہو گئی. ان کا جواب یہ تھا کہ یہ تو کافر ہو گئی ہے. تو اس طرح کے سوال جو ہیں وہ مجھے آئے تھے, لیکن وہ انیشیل ایج میں نہیں آئے تھے, ٹین ایج میں آئے تھے. بٹ وہ میرا کلیئر ہو گیا تھا ود دا پیسیج آف ٹائم. اوکے, لائک کون سی ایج میں آپ کو کلیئر ہو گیا, تو کون سی ایج میں آپ کو پتہ چلا کہ میری عشق صرف اس ذات کے ساتھ ہے, یہ انسانی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے. وہ تو آپ کو میں نے بتایا مجھے بچپن سے ہی لگتا تھا, کیونکہ میں جب بہت زیادہ اداس ہوتی تھی, کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی تھی کہ جو اللہ کی طرف سے رسپانس میں ہوتے تھے, یا مجھے کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی, میں نے سوچا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ وہ کسی نہ ابھی سوچا ہے میں نے, کسی سے کہا نہیں ہے, کسی سے مانگا نہیں ہے, کسی کے آگے سوال نہیں کیا, تھوڑی خودداری میرے اندر پائی جاتی ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا تھا. تو مطلب یقین میرا اتنا کامل تھا اس پہ کہ میں نے کچھ سوچا ہے نا, وہ کہتا ہے قرآن پاک میں جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹے تو مجھ سے مانگو. تو جب اتنی چیز پہ آپ جب اس سے واقعی مانگو گے تو وہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, صحیح. تو یہ جو آپ دیکھو, اگر ہم کسی کے ساتھ رشتے بناتے ہیں, محبت کا رشتہ, عشق کا رشتہ, تو اس کے ساتھ ہم بہت ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ یار یہ اس کو پسند ہوگا یا نہیں پسند ہوگا, یہ مجھے کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کو کیا کیا نہیں کرنا پڑا, کیا کیا کرنا پڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق بنانے میں, رشتہ بنانے میں؟ اچھا, اللہ کے ساتھ مجھے رشتہ یا عشق بنانا نہیں پڑا. اوکے, رشتہ میرے نظریے میں رشتہ بنایا نہیں جاتا, رشتہ ہو جاتا ہے. رشتہ ہو جاتا ہے, خود سے ہی ڈیولپ ہو جاتا ہے آپ کے اندر. اللہ کہتا ہے میں تیری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. تو جب وہ آلریڈی ہے, آپ اس نے پیدا کر دیا, تو بنانا تو ایک سپریٹ پارٹ ہو جاتی ہے. پھر ایک ریلیجیس فیکٹر آ جاتا ہے کہ وہ جس طرح کہا گیا ہے, کس طرح نہیں کہا گیا, وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. اللہ نے اگر عبادت کے لیے ہی انسان کو بنایا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے بھی تھے. فرشتے دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو نہ وہ لوگ پسند ہیں کہ جو بہت ہی عبادت گزار چلے جاتے ہیں, نہ وہ لوگ پسند ہیں جو لائن کے اس طرف چلے جاتے ہیں بہت ہی آؤٹ میں. اللہ ہمیشہ بیلنس, میانہ روی, سیدھا راستہ جو ہے وہ اس کو پریفر کرتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو گناہ نہیں پسند, اللہ کو معافی بھی بہت پسند ہے. مطلب انسان ٹو ار از ہیومن, انسان خطا کا پتلا ہے, اور انسان خطا کر کے ہی دنیا میں آیا ہے. آدم علیہ السلام نے خطا کی تھی تو دنیا جو ہے وہ کریٹ ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میں ریلیجیس فیکٹر کے حساب سے اس طرح نہیں سوچتی. میں سوچتی ہوں کہ جو آپ کا دل ہے نا وہ سیدھا کنیکٹ ہونا چاہیے. آپ کا حلیہ کیا ہے, آپ کی چیزیں کیا ہے, وہ ایک بالکل علیحدہ ڈیبیٹ پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ یار آپ نے کپڑے کیسے پہننے ہیں, کیسے. ہم اس طرف نہیں جا رہے, ہم صرف عشق کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ آپ کو پتہ چلا کہ یار میرا عشق اور میرا رشتہ ان کے ساتھ ہے. آپ نے تو سم ایکسٹینٹ ان کے ساتھ ڈیولپ بھی کر دیا. اس کو ایک نیکسٹ لیول پہ جانے کے لیے آپ کے حساب سے کیا کیا کرنا پڑے گا؟ اگر آپ کسی کے ساتھ عشق کرتے ہیں اور پراپر طریقے سے, جیسے آپ نے شروع میں بتا دیا کہ آپ کسی کے ساتھ عشق کرتے ہیں تو آپ باقی ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. جی, تو آپ باقی ساری چیزیں بھول گئی ہے, کیا سلسلہ ہے اس میں؟ میں نے آپ سے کہا تھا جب ہم بات کر رہے تھے کہ عشق ایک بڑا اونچا رتبہ ہے. تو وہاں تک جاتے جاتے انسان کا کچھ رہتا نہیں ہے, وہ عشق کے حقیقی چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہر بات, ہر دوسرے ذکر میں جب اللہ کا ذکر آ رہا ہے تو اللہ کا عشق تو ضرور ہے. ٹھیک ہے, میری ہر دوسری ذکر میں اللہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے. جب میں بیٹھی ہوں, چاہے میری بات ہو رہی ہے, چاہے کچھ بھی ہو رہا ہے, تو جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں مجھے لگتا ہے عشق ہے. پھر جہاں آپ اس لیول کی بات کر رہے ہیں, تو میرا لائف کا سب سے زیادہ ڈپریشن کا جو پیریڈ, میں لائف میں 1 مہینے کے لیے ڈپریشن میں چلی گئی تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ گناہوں سے بالکل ممنوع کیا ہوا ہے, جو 5 میجر جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ میں آ جاتے ہیں. تو میری بس ایک سوچ کہ میں ان میں سے ایک گناہ کبیرہ کے لیے بس میں نے سوچا تھا, تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرا نا جو کنیکشن ہے, جو ڈائریکٹ کنیکشن ایک فیل ہوتا تھا مجھے کہ وہ ٹوٹ گیا. اور کسی انسان سے نہیں یا کسی باہر کی چیز سے نہیں, میں ڈپریشن میں 1 مہینے میں گئی تھی کہ مجھے لگا تھا کہ میرا رشتہ ٹوٹ گیا. میں 1 مہینہ نماز بھی نہیں جا سکی تھی کہ مجھے کس منہ سے جا کے کھڑی ہوں. میں نماز کے لیے نہیں پڑھتی ہوں, میں اللہ سے بات کرنے کے لیے پڑھتی ہوں. تو جب میں کس منہ سے کسی کے آپ کے پاس آگے کھڑی ہوں کہ جب مجھے لگے کہ میں نے کچھ غلط کر دیا, کہ جو کنیکشن وہ خراب ہو گیا.
تو مجھے اللہ سے میری محبت کا تب پتہ لگا تھا کہ جب اس 1 مہینے بعد مجھے ایک خواب آیا تھا، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے خواب میں آیت تھی کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، ہر رات کی بات کہتے رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ ٹائم وہی نہیں آئی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آئی تھی. تو جب یہ آیا تو آئی ریئلائزڈ کہ اللہ بھی مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، اس نے مجھے معاف کر دیا. اوکے. تب آئی نو کہ یار میرا اس سے رشتہ جو ہے وہ بہت زیادہ دوبارہ بحال ہو. مطلب میں دنیا میں تھوڑا واپس آ گئی ہوں، بٹ آئی واز ان ڈپریشن فار 1 month. تو مجھے لگتا تھا کہ اب تو کوئی آسرا ہی نہیں رہا. اب تو کوئی ایسا نہیں ہے. گڈ ہے. یہ دیکھو اس دنیا میں اگر ہم دیکھیں اس کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ہم ہر چیز میں دیکھتے ہیں کہ یار یہ چیز کامیاب ہے، یہ ناکام ہے. اور کامیاب اور ناکام ہم کس چیز کے اوپر جج کرتے ہیں؟ ہم سسٹینیبلٹی کے اوپر جج کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو رشتہ بنا ہوا ہے یہ کتنے عرصے تک چل سکتا ہے، یا پوری زندگی چل سکتا ہے، اور یا جب تک میں زندہ ہوں یہ چل سکتا ہے. آپ کی اس کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ کا کیا اسٹریٹجی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا عشق ہے، اس رشتے میں کیا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ رشتہ نہ ٹوٹے، اور اس رشتے میں اور مزید کیا کرنا چاہیے کہ یہ واقعی میں سسٹین ہوتا رہے پوری زندگی جو آپ کا ہے؟ میرے خیال سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سیکھنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. وہ خود کہتا ہے کہ ایکسپلور کرو. تو ہر کام جو ایکسپلور ہے، میں بائکر ہوں، میں بائک چلاتی ہوں، میں وائلن بجانا سیکھ رہی ہوں، میں ڈفرینٹ اور چیزیں کر رہی ہوں. لائک سیکھنا مجھے پسند ہے. دنیا کی نالج ہو گئی آگے پیچھے، تو اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں، وہ چیز کرنی چاہیے. بٹ کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ میں، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں معاف نہیں کروں گا، جو انسان جانتا ہے بینگ اے مسلم کہ وہ گناہ کبیرہ ہے، تو وہ اوائڈ کرنی چاہیے. کیونکہ میری لائف کے کچھ رولز اسی رول کے حساب سے میں چل رہی تھی. میں کرتی سب ہوں، بٹ جو گناہ کبیرہ ہے میں وہ ہمیشہ اوائڈ کرتی ہوں. باقی انسان خطا کا پتلا کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے، وہ اللہ معاف کر دیتا ہے اس کو. بٹ گناہ کبیرہ آپ کو بہت حد تک ایک ڈاؤن فال، ایک ڈپریشن، ایک چیز میں لے جاتا ہے. اور وہ ایک ایسی بات ہے کہ جو اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ جو ہے وہ اس کو ڈگمگا سکتا ہے. ادروائز اللہ آپ کے ساتھ آپ کی شہ رگ میں جب آپ پیدا ہوتے ہو تب سے ہوتا ہے، اور جب تک آپ دنیا سے چلے نہیں جاتے ہو تب بھی آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں گناہ کبیرہ نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کا سسٹینیبل، آپ کا پراپر پوری زندگی آپ ان کے ساتھ کنیکشن میں رہیں گے. جیسے آپ نے مینشن کیا کہ 1 مہینے کے لیے کنیکشن ٹوٹا تھا تو بے چینی آئی تھی، ڈپریشن میں چلی گئی تھی. تو وہ کنیکشن ٹوٹنے کے لیے یہ گناہ کبیرہ نہیں کرنا چاہیے، اور باقی ساری چیزیں سوچنا بھی نہیں چاہیے. میں نے صرف سوچا تھا اور مجھے لگا تھا کہ میں ٹوٹ گیا. سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ آپ نا ایک چیز مینٹلی ایکسیپٹ کر لیتے ہو نا. اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا بندے نے کیا ہے، آپ نے مینٹلی ایک چیز مطلب دن میں سوچ رہے تھے. یونیورس آپ کے ساتھ الائنڈ ہے. آپ کسی چیز کے لیے کہتے ہیں ہاں میں کر سکتا ہوں، تو پوری دنیا آپ کو تھوڑی دیر اپرچونیٹی پرووائڈ کرے گی. آپ دل میں سوچ لیتے ہو کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، تو یونیورس اسی طرح چل رہی ہوتی ہے. ڈائمینشنز ہے، وائبس جو ہے آپ کی ایمٹ ہو رہی ہیں، انرجیز چل رہی ہیں، لا آف اٹریکشن اس کو کر رہے تھے. یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، قرآن پاک میں بھی ہیں، موجود ہیں. تو یہ سیلسٹیکل، یہ ساری چیزیں جب ایگزسٹ کرتی ہیں تو آپ مائنڈ میں بھی اس چیز کو سوچو نا کہ میں یہ کروں گا. جب آپ سوچتے ہو نا تو کہیں نہ کہیں وہ ایک فیل، وہ ایک رشتہ جو آپ کا ہے وہ لاگ ہو جاتا ہے. اور اس فیل کا مزہ لائک جب میں جانتی ہوں، کیونکہ میرا تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے وہ ہے، تو اس فیل کا آپ کو پراپر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نا اوپر سے جیسے کسی نے ہاتھ سائڈ پہ کر لیا. اوکے. آپ کو پراپر اندازہ ہوتا ہے. یہاں سے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، اور بہت ساری کنورسیشن اور بھی ہے کافی. مطلب اگر ہم اور سوالات کریں گے تو اور جوابات بھی ملیں گے اور ڈیپلی ہم جا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ بہت سارے سوالات کے بعد ایک جواب مجھے ملا ہے کہ جو گناہ کبیرہ ہے اس کی طرف سوچنا بھی نہیں. اگر ہم اس کی طرف سوچنا سٹارٹ کر دیتے تو ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے. اور اسی طرح ہر چیز میں جس بندے کے ساتھ یا جس چیز کے ساتھ آپ عشق کرتے ہیں، اس میں جس چیز سے آپ کو منع کیا، اگر آپ اس کے بارے میں صرف سوچنا بھی سٹارٹ کر دیتے تو اس کے ساتھ آپ کا عشق جو ہے نا دراریں پڑ جاتے ہیں، اس میں کمی آ جاتی ہے، اس میں محبت کی کمی پیشی آ جاتی ہے. سو ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف آ چکے ہیں جس کا نام ہے ریپڈ فائر. آپ تیار ہیں؟ بالکل. میں نے ایک لفظ بولنا ہے اور آپ کے مائنڈ میں جو بھی چیز آ جائے سیکنڈ کے اندر آپ نے جواب دینا ہے، اس میں دیر نہیں کرنا، پھر مزہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اوکے. سب سے پہلے آتے ہیں دوستی. عبید. محبوب. اللہ. پسند کی شادی. ابھی نہیں سوچا. سائیکل. لو ریسنگ. بائک. بائک از چل تھرل. پولیٹیشین. پولیٹیشین سو. بلاگر. بلاگنگ از ہابی. سستی شوق. بکواس. کامیابی. ٹائم پہ ملتی ہے. ناکامی. سیکھ لینا چاہیے اس سے. پیسہ. ہونا ضروری ہے. فادر. محبت. مدر. وہ بھی محبت. زندگی.
चल रही है, खूबसूरती। वो तो मैं हूँ। ओके, वेरी वेल। मैंने 2 नाम लेने हैं और आपके जो ज़्यादा पसंदीदा और जो आपको लगे कि यार मैंने यही चूज़ करने, तो आपने मुझे बताना है। जुनैद अहमद या माया खान? जुनैद। साद अहमद या फातिमा रफ़ीक? साद। पैसा या प्यार? प्यार। प्यार या यार? यार। यार या पैसा? यार। तुम या हम? हम। ओके, हमना या मुज़म्मिल? हम ना। या मुज़म्मिल? आई डोंट नो देम। ओके, तो आप कैसे मिलोगे? बाइक या गाड़ी? बाइक। हिरा या हमाल? हिरा। ओके, देसी फूड या फास्ट फूड? बोथ। ओके, वो तो चलते नहीं है, लेकिन चलो। ओके, मैंने आपसे कुछ सवाल करने, एक लाइन के अंदर आपने जवाब देने और बहुत क्विकली जवाब देने। रात को सोने से पहले आखिरी कॉल किसको करती है? अल्लाह ताला। ज़िंदगी में ऐसा काम छोड़ा है जिसको अभी तक आपको अफसोस है कि आपने कोई काम ऐसा छोड़ा हो? अभी तक म्यूज़िक छोड़ा था, बट वो भी शुरू कर लिया। ज़िंदगी की सबसे ख़राब एक्सपीरियंस, वर्स्ट एक्सपीरियंस? जब मुझे यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी थी हमारे घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से। सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस? जब मैंने अपने बलबूते पे अब MBA कंप्लीट करने लगी हूँ सर। सबसे अच्छा शौक? सबसे अच्छा शौक मेरी फिलैंथ्रोपी जो मैं करती हूँ, काउंसलिंग। ओके, सबसे फजूल शौक? सबसे फजूल शौक मैं समटाइम प्रोकास्टिनेट बहुत ज़्यादा करती हूँ। ओके, लास्ट टाइम प्यार कब हुआ था? लास्ट टाइम प्यार टीनेज में हुआ था। अगर आपको मौका मिले किसी मूवी में एज ए हीरोइन आने के लिए, तो आप किस एक्टर के साथ काम करना पसंद करेंगे? वो क्या नाम है उसका, आमिर खान। वो बड़ी अच्छी PK टाइप मूवीज बनाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मज़े के साथ आपका सवाल के जवाब दे दिए। आई थिंक ये हमारे पास और भी काफ़ी लोग आए, आपने बहुत क्विकली जवाब दे दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए, आपने इतना कीमती टाइम हमें दे दिया और आपने हर सवाल का जवाब दे दिया और अपनी बहुत खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन कर दिया कि इश्क क्या है और अगर अल्लाह ताला के साथ रिश्ता बनाने हैं तो वो कैसे बनते हैं। अगर आप हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं या कोई एडवाइस देना चाहते हैं या वैसे ही कुछ बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। ऑडियंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सोचिए ज़्यादा मत, क्योंकि आजकल की जो डिजिटलाइजेशन दुनिया है उसमें आपको सब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और जो लोग ये कहते हैं कि प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, उनको अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए और कुछ नया नया सीखना चाहिए ताकि वो आगे अपनी लाइफ में बढ़ सके और कंप्लेन करना बंद कर सके। लाइफ इस दुनिया में बहुत कुछ है जो आपको प्रोवाइड करी है और ख़ास तौर पे आजकल के इंटरनेट के दौर में आपको बहुत आसानी से बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये कंप्लेन करना बंद करें और शुरू करें, उठाएं, आज इंटरनेट खोलें, कुछ सीखें और कल अपना आप शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़े का मैसेज दिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं हम रिलेशनशिप कोचिंग करते हैं। जो भी रिश्तों में दरार है, किसी में मोहब्बत में कमी है, किसी को अपना इश्क तलाश करना है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर नूर से किसी ने रब्ता करना है तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके सारे लिंक्स दे देते हैं, आप वहाँ से डायरेक्ट इनके साथ रब्ता कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपने नूर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना है तो नूर का अपना ब्लॉगिंग पेज भी है इंस्टाग्राम के ऊपर, उसका लिंक भी हम नीचे दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।